الطاف حسین کے عروج اور زوال کی مکمل کہانی، ان کی زندگی کے وہ اہم ترین پہلو جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ الطاف حسین کا پاکستان سے لندن تک کا سفر کیسا رہا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی جن سے بیک وقت اتنی محبت اور اتنی نفرت کی گئی ہو۔ ان میں سے ایک کردار الطاف حسین ہے۔ ایک طرف تو کراچی کی مہاجر برادری کا بڑا حصہ انہیں اپنا نجات دہندہ اور مڈل کلاس پڑھے لکھے طبقے کے حقوق کا رکھوالا سمجھتا تھا، تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کے خیال میں الطاف حسین کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین اس قدر متنازع اور تقسیم کرنے والی شخصیت کیسے بن گئے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ان کے ماضی پر ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین کون ہے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ یعنی کہ MQM کے بانی اور قائد ہیں۔ الطاف حسین نہایت کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں جنہیں اپنی جماعت کے کارکنوں کی انتہائی جذباتی حمایت حاصل ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے ان کی جماعت کو ایک قیادت تلے مضبوطی سے باندھے رکھا۔ اس سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے پہچان بنانے والی اس جماعت نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان ہجرت کرنے والے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی نمائندہ کے طور پر ابتدا کی تھی۔ الطاف حسین فی الوقت لندن میں مقیم ہے، جہاں وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نذیر حسین تھا، جو انڈین ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ان کے والدین کا تعلق آگرہ سے تھا اور وہ تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہوئے۔ الطاف حسین نے اپنی ابتدائی تعلیم عزیز آباد کے نواحی علاقے میں کیمپری ہینسیو ہائی اسکول سے حاصل کی۔ عزیز آباد کراچی کے متوسط طبقے پر مشتمل آبادی ہے، جہاں MQM کے بانی نے اپنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ 1970 سے 71 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراً بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گیا۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا APMSO قائم کی۔ الطاف حسین نے سن 1979 میں یہیں سے گریجویشن کی ڈگری لی۔ الطاف حسین کی سیاسی زندگی کا آغاز جامعہ کراچی سے ہوتا ہے، جہاں وہ اور ان کے ساتھی طالب علم عظیم طارق نے مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی کہ APMSO کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں تشکیل دی جانے والی اس تنظیم نے مختصر عرصے میں نہایت مقبولیت حاصل کر لی۔ اگرچہ 1980 تک یہ جامعہ کراچی میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی، لیکن 1981 میں منعقدہ طلبہ تنظیموں کے انتخابات میں APMSO نے دگنے ووٹ حاصل کیے، جس کا سبب ضیاء مخالف یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ کا ان کے ساتھ اتحاد تھا۔ اس دوران APMSO کو جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ کی شدید مزاحمت اور مخالفت کا بھی سامنا رہا۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کے نو مولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے ٹھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازوں نے یونیورسٹی سمیت تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہے، یعنی ان کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ لیکن
پھر ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی اور پرکشش نعروں کے سہارے ضیاء جنتا کی سرپرستی میں الطاف حسین نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا۔ ضیاء دور میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ ضیاء نے بھی پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جماعت اسلامی کی جگہ مہاجروں کو آگے لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے عوامی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ 15 اپریل 1985 کی صبح بشرا زیدی نامی ایک 20 سالہ مہاجر لڑکی کے ٹریفک حادثے میں ہلاکت MQM کی تاریخ کا اہم موڑ ہے، جس کے بعد کراچی بھر میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے، جن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس کے 2 سال بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو MQM نے سندھ کے تمام شہروں میں کلین سویپ کیا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔